Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning to all of you. Dear students, یہ آپ کے 7ویں جماعت سے ہم نے ٹاپک لیا ہے مغل امپائرز. مغل امپائر کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. تو سب سے پہلے جو ہم بات یہاں پہ کر رہے ہیں، سب سے پہلے جو بات آپ کو سیکھنی ہے کہ مغل بادشاہ جو تھے، مغل بادشاہ کون تھے اور ان کی ہسٹری ہمیں یہاں پہ دیکھنی ہے کہ کب تھے، کس پیریڈ سے کہاں تک کون تھا. یہ چیز ہم یہاں پہ پڑھیں گے. تو اس کے لیے ہم پہلے چاہتے ہیں ٹاپک پہ. شہنشاہ آف ہندوستان جو مغل بادشاہ تھے، ہم انہیں اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ شہنشاہ آف ہندوستان. پہلے دیتے ہیں ہم دکھایا گیا ہے. بابر سے شروع کرتے ہیں. بابر اور آخر پر بہادر شاہ ظفر. انہوں نے کیسے سلطنت کو چلایا اور کس طرح سے چلایا، کن حالات میں چلایا، یہ ہم پڑھ رہے ہیں آج اسی کے بارے میں. تو یہاں پہ ہم نے بتایا کہ مغل جو تھے انہوں نے شروعات جو کی ہندوستان کے اندر 1526 سے لے کے رول تھا ان کا 1700 میں بھی. تو جو سب کنٹیننٹس تھا وہاں پہ، تو شروعات جو تھی ہم نے پہلے ہی بولے کہ پہلے جو بادشاہ تھا بابر سے یہ شروعات ہوئی. اس کے بعد بابر کے یہاں بیٹا جو تھا ہمایوں، جس کا برتھ نیم جو تھا وہ تھا، تو برتھ نیم تھا ناصر الدین محمد. یہ ان کی سن جو تھی 1530-40 اور 1555-56 کنٹرول ان کا رہا ادھر امپائر میں. جب یہ وہاں پہ لڑائیاں بھی ہوتی تھی، کام کاج بھی چلتے تھے، یہاں تک کہ افغان سولجرز سے لے کے جو شیر شاہ تھے ان کے یہاں ہمایوں کے بعد اکبر کی شروعات، سب چیزیں اسی طرح چلتی رہی. تو بہت ان کے یہاں ریونیو سسٹم کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کے کام، ملٹری جو تھے، ملٹری راج جو تھا وہاں پہ کس طرح سے ہوئی. تو جو لڑائیاں بھی ان کے بیچ میں ہوا کرتی تھی، جو بھی بیٹلز تھے، جو بھی جنگیں ہوئی، وار ہوئی، وہ بات ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں آپ کو. تو یہاں پہ ہم نے بات کی مغل امپائر جو تھے وہاں پہلی بات کون شروعات، وہ تو ہم نے بتایا آپ کو بابر سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک. تو اس کے بعد ہمایوں اور اکبر کی بات کی. اسی طرح سے ہم ایسے کہہ سکتے ہیں اور جہانگیر، برتھ نیم سلیم، شاہ جہاں، اورنگزیب اینڈ بہادر شاہ ظفر. تو پہلے ہی ہم نے بولا واز دا لاسٹ مغل امپائر. تو یہ چیزیں جو تھی، یہ بادشاہ جو تھے، یہ حکمران جو تھے، انہوں نے مغلیہ سلطنت کو، جو مغلیہ سلطنت کا پہیہ تھا، اس کو اس طرح سے چلایا کہ پورا کنٹرول جو تھا مسلمانوں کے یہاں اس وقت تھا مغلیہ راج میں. تو بابر کی برتھ سے لے کے پہلے جو تھے، پہلے ہم نے اوپر جو کہا کہ بابر کا برتھ نیم جو تھا فیبرری میں ان کی جنم ہوا، 1483 کی بات کر رہے ہیں، اور نام تھا ظہیر الدین محمد ان کا. اور امپائر جو ہے کب انہوں نے پایا، 20 اپریل 1526 کو. یہ چیز ضروری یاد رکھنے کی، ہسٹری پڑھ رہے ہیں جب ہم، تو ہسٹری کے اندر جو تاریخ ہے، ڈیٹس ہیں، جو ڈیٹ ہیں تاریخ کے اندر، یہ چیزیں ضروری یاد رکھنی ہیں. چاہے وہ اکبر کی ہو، ہمایوں کی ہو، اکبر کی ہو، شاہ جہاں کی ہو، جس کی بھی. اکبر کا نام بھی آیا اس میں، جہانگیر آیا، شاہ جہاں ہے، عالمگیر، محمد اورنگزیب بھی اسے کہا جاتا تھا، بہادر شاہ ظفر کا تو پہلے ہی بولا. تو یہ چیزیں جو تھیں یہ چلتی رہی مغلیہ سلطنت میں. اسی طرح سے جو خاص چیز ہے، اس طرح سے 1526 سے جب شروع ہو کے ازبکستان کے یہاں سے جا کے یہ پہنچا. جو سلطان صاحب دلی تھے اس سمے، یعنی جب دلی کے اندر لڑائی ہوئی، ابراہیم لودھی، جب پانی پت کی پہلی لڑائی کی بات ہم کر رہے ہیں، جب پانی پت کی پہلی لڑائی ہوئی تو ابراہیم لودھی جو تھا اس وقت خار کیسے ہوئی، تو یہ چیز آپ نے پڑھی بھی ہیں، تو ہم بتا بھی رہے ہیں.
جو خور ہوئی اس وقت لڑائی کی، پہلی پانی پت کی جو پہلی لڑائی تھی، جس سے ہم پانی پت کی فرسٹ بیٹل کہتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری بھی ہوئی تھی۔ پہلے ہم یہاں پہ پہلے کی بات کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ مغلیہ سلطنت نے جنگ کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں میں بھی بہت سے جو سٹرکچرس تھے وہ انہوں نے بنائے، بہت سے کارآمد چیزیں بنائی، بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ورلڈ میں اس وقت ایسے ہیریٹیج ہیں ان کے، ورلڈ میں اس وقت فیمس ہیں، ورلڈ میں پائے جاتے ہیں، وہ خاص کر سب کنٹیننٹ میں، سب کنٹیننٹ کی بات کرتے ہیں ہم یہاں پہ، یا ایشیا کے اندر کرتے ہیں بات، یا ساؤتھ ایشیا کے اندر جو بھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں مغلیہ سلطنت کی ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے ورلڈ ہیریٹیج میں ساؤتھ ایشیا میں نام بنایا، جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ تھا اس میں انہوں نے نام کمایا بنانے میں، خاص کر آگرہ فورٹ بنایا، فتح پور سیکری بنایا، ریڈ فورٹ بنایا، ہمایونز ٹام جو تھی وہ ہے وہاں پہ، لاہور فورٹ ہے، اور شالامار گارڈنس ہیں جسے ہم شالیمار گارڈن کہتے ہیں، شالامار گارڈن، اینڈ دا موسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے تاج محل جو شاہ جہاں نے بنایا۔ شاہ جہاں کا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ ان کی جو بیوی تھی اس کے لیے بنایا، جس کا نام ممتاز تھا۔ تو کئی طریقے سے کئی لوگ اس سے ممتاز محل بھی کہتے ہیں، لیکن اصل نام جو اس کے تاج محل نام ہے، یا تو اس سے ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک خاص خوبی ہے، ایک نمونہ بھی ہے، آپ جانتے ہیں، ساتھ عجوبوں میں سے ایک عجوبہ بھی ہے۔ تو اس سے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں، دا جیول آف مسلم آرٹ ان انڈیا کہتے ہیں ہم تاج محل، کیونکہ کس طرح سے سفید ماربلز لگائے گئے ہیں، کاریگری اس کی کس طرح سے آئے، اور کس طرح سے کی ایران سے، اور کہاں کہاں سے میسنز لائے، میسنری کس طرح سے ہوئی ہے۔ جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں آج کل ٹورسٹ، چاہے وہ کہیں سے جائیں، JNK سے جائیں، انڈیا سے جائیں، انڈیا میں ہی تو ہے وہ دلی یا آگرہ کے اندر، وہ فائرنرس کی بات کرتے ہیں، فائرنرس آئیں پورے ہندوستان سے کہیں سے بھی، یا انٹرنیشنل لوگ آتے ہیں وہاں پہ، کہیں سے کوئی آتا ہے JNK سے جائے تو دیکھنے جاتے ہیں تاج محل کو، اس کی خوبصورتی کو، اس طرح سے ماربلس وہاں پہ لگائے گئے ہیں، اسی لیے اس سے کہا گیا تھا جیول آف مسلم آرٹ ان انڈیا۔ تھینک یو۔